انسان کی روحانی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو چیزیں رکھی ہیں، ایک روح اور دوسرا جسم۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصلاح میں ان کو ملکیت اور بہیمیت سے تعبیر فرماتے ہیں۔ دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، اور در حقیقت انسان روح کا نام ہے۔ مرنے کے بعد روح نکل جاتی ہے، جسم زمین کی پیداوار ہے اور روح آسمان سے آتی ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں جب بچے کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ دونوں کا رب ہے، اس لیے دونوں کی تربیت اس نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ زمین کی ساری چیزیں جسم کی تربیت کے لیے ہیں، پہاڑ، دریا، درخت، حیوانات، نباتات، معدنیات، سب انسان کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی تربیت کا نظام ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، ہر ملک کی پیداوار علیحدہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں نمک پیدا ہوتا ہے جو ہندوستان میں نہیں ہوتا، ہندوستان میں کیلا پیدا ہوتا ہے، پاکستان میں بھی پیدا ہوتا ہے، مگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بحیثیت رب العالمین روحانی تربیت بھی اس کے ذمے عائد ہو جاتی ہے۔ جسمانی تربیت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، مگر ماں باپ ان کی ترکیب و تحلیل کر کے بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کوئی چیز کچی اور کوئی پکا کر بچے کو کھلاتے ہیں۔ ماں باپ کی جسمانی تربیت کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بچہ خود کروٹ بھی نہیں بدل سکتا وہ اتنا قوی ہیکل جوان ہو جاتا ہے کہ 2.5 من کی بوری بآسانی اٹھا سکتا ہے۔ بعینہ یہی حال روحانی تربیت کا ہے۔ روحانیت کی غذا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو نازل تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مگر اس کا رنگ چڑھانے والے روحانی مربی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان کی روحانی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً 1,23,999 انبیاء علیہم السلام پیدا فرمائے اور سابقہ کتب سماوی نازل فرمائیں۔ ان روحانی مربیوں کی بعثت سے پہلے کوئی کافر اور کوئی مشرک ہوتا ہے، ان کی تربیت سے ان میں سے کوئی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوئی شہید بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب روحانی تربیت فقط آپ کی دامن گیری سے ہو سکتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بڑے پنڈال کی مثال بیان کرتا ہوں جس میں داخلے کے لیے کئی دروازے ہیں۔ جب پنڈال بھر جاتا ہے تو سوائے صدر دروازے کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پنڈال میں داخلے کے لیے صرف صدر دروازہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جنت میں داخلے کے لیے بھی کئی دروازے ہیں۔ مثلا ایک دروازے پر نوح علیہ السلام داخلے کا ٹکٹ عطا فرمانے کے لیے رونق افزا تھے، دوسرے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے پہ یونس علیہ السلام، باقی دروازوں پر دوسرے انبیاء علیہم السلام۔ صدر دروازے پر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب باقی سب دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف صدر دروازہ کھلا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک شخص انبیاء سابقین میں سے کسی کا متبع ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہوگا بلکہ مردود قرار پائے گا۔ روحانیت کی غذا قرآن حکیم ہے۔ اس کے نزول کے بعد نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن گیری ضروری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے شک اسلام لانے سے پہلے بھی نیک تھے، لیکن صحیح راستے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری کے بعد ہی رہنمائی ہوئی۔ عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبریاں اور اصحاب بدر کو اللہ پاک نے جو مغفرت کا سرٹیفکیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری کے بعد ہی عطا ہوئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو حال بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر روحانی تربیت ناممکن ہے۔ ہندوؤں کے سادھو بہت ریاضتیں کرتے ہیں، کوئی جسم پر بھبوت مل کر بیٹھتا ہے، کوئی ہاتھوں کو اوپر کر کے ان کو سکھا لیتا ہے، لیکن اہل اللہ کو نظر آتا ہے کہ ان کے سینوں میں نور نہیں، گویا ساری عمر برباد ہوئی، نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ہاتھ آئی۔ سینے میں نور قرآن کی تعلیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری سے آتی ہے۔ بعض ہندو قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ پنڈت رام چند دہلوی اعلیٰ درجے کا قاری تھا، وہ حدیث بھی پڑھا ہوا تھا، اس کے ساتھ بڑے بڑے عالم بھی مناظرہ نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن اور حدیث کا عالم ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن گیری کے بغیر بے ایمان تھا۔ قرب اللہ کا راستہ نہیں معلوم ہو سکتا جب تک انسان کلمہ نہ پڑھے، اس کے بعد تکمیل قرآن کے ذریعے ہوگی۔ پھر ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس راستے میں ترقی کرتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گمراہی سے بچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، وہ جو بھی قرآن اور حدیث سے نا آشنا ہوگا وہ گمراہ ہوگا۔ میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، یا تو انسان خود عالم قرآن ہو یا کسی عالم قرآن کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو، یا اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی بنا دے۔ ان تینوں صورتوں کے بغیر شیطان ایمان نہیں رہنے دیتا۔ قرآن اور حدیث میں دونوں محفوظ ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ترجمہ، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ محفوظ نہ ہو، اس لیے قرآن کے ساتھ حدیث خود بخود محفوظ ہو گئی۔ مسلمانوں کے سوا کسی امت کے پاس نہ ان کی آسمانی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے نبی کا اسوہ حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام میں صرف ایک فقرہ محفوظ تھا۔ اس کا فارسی میں کسی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ بے حیا باش و ہرچے خواہی کن، اگر تو بے حیا ہو جائے تو جو تیرا دل چاہے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، تم ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ کیا ان سے مراد یہود و نصارے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، منہم امیون لا یعلمون الکتاب۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے کہ کتاب و سنت سے نا آشنا ہیں اور چند خود ساختہ رسم و رواج کو دین کا نام دے رکھا ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے جو اس کے بغیر دوسری کسی چیز میں نہیں ملے گی۔ نمک کے اندر جو نمکینی ہے وہ مشک و عنبر میں نہیں ہے۔ اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو غریب کی ہنڈیا اور امیر کی دیگ پھیکی ہوگی۔ قرآن میں غور و خوض نہ کرنے والا عالم بھی گمراہ ہوگا اور جاہل بھی۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو بتلاتی ہے کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق ہے اور اللہ کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے اپنی روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔